الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ عما نوالہ۔ ابھی فون کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو مانچسٹر میں مقیم تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یقین جانیے اس دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہے اسی وقت جانا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت آ جائے تو رتی برابر منٹ، سیکنڈ، دقیقہ، ایک منٹ ادھر ایک منٹ ادھر نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے۔ اور پھر حضرت علامہ صاحب کی عمر پاک بھی تو 100 کے قریب تھی، لہذا کوئی محل تعجب نہیں۔ لیکن میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، جی چاہتا تھا کہ علامہ ابھی اور زندہ رہے۔ ان کا وجود، ان کی زندگی بہت بڑی چیز تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے۔ علامہ صاحب سے میرا تعلق تقریباً 40 سال سے ہے، اور بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی عنایت، ہمیشہ بڑے پن کا ثبوت دیتے تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس کی بدایت بھی اس طرح ہوئی کہ پاکستان جب حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے تو علامہ صاحب کے والد صاحب کے وہاں بھی جاتے تھے، اور اس وقت علامہ صاحب حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں رہتے تھے، اور حضرت امام اہل سنت سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور احقاق حق، ابطال باطل کا جذبہ کوٹ کوٹ کر اللہ رب العزت نے ان کے اندر بھر دیا تھا۔ یوں تو علامہ صاحب کا مقام حدیث میں بھی بے مثل تھا۔ علامہ صاحب قرآن مجید کی مستقل تفسیر بیان فرماتے تھے، تاریخ مستقل ان کا ایک موضوع رہا ہے، لیکن فرق ضالہ باطلہ کی تردید میں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ میرے ساتھ ان کا بڑا عجیب و غریب معاملہ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند کرے۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی وہ اور زندہ رہتے، لیکن یاد رکھیے اس دنیا میں زندگی تو کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ یاد آتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی پوری دنیا میں جو ذات پیدا ہوئی وہ حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیغمبروں کو بھیجا، سارے پیغمبر ان کے درجے، ان کے مقابلے پر نہیں تھے، بلکہ یہ سید الرسل اور رسول الرسل تھے۔ تمام رسولوں کے رسول، تمام نبیوں کے نبی حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں جی چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں لفظ یہ نہ ہوتا، یہ ہمیشہ زندہ رہتے، یہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ دنیا سے جاتے دنیا سے جانا ان کے لیے مقدر ہی نہ ہوتا، لیکن صرف 63 سال اللہ کے حبیب اللہ سے جا کر مل گئے۔ اور ایسے موقع پر جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے، صحابہ سے لے کے آج تک، تو وہ سب سے پہلے حضور کی جدائی کو یاد کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کر لو۔ علامہ صاحب ابھی پچھلے سال جب میں انگلینڈ گیا تھا تو خاص حالات کے تناظر میں وہاں حضرت معاویہ کی زندگی پر ایک کانفرنس کی گئی۔ علامہ صاحب بے خود ہو کر
بالکل اذکار رفتہ ہو چکے تھے، لیکن 2 آدمیوں کے سہارے سے خاص طور پر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے مسجد نور مانچسٹر آئے، لہذا دل میں بہت احساس ہے کہ اخیر وقت میں وہاں موجود نہیں، علامہ صاحب کے جنازے میں شریک نہیں، لہذا اس کا قلق رہے گا، مگر اس کا بہت احساس ہے کہ حضرت کی شفقتوں سے اب ہمیشہ کے لیے محرومی ہو گئی۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا کام کرنے والے افراد کو اللہ پاک پیدا فرمائے، اور اللہ پاک امت کو ان کا صحیح جانشین اور نعم البدل عطا فرمائے۔ جو ان کی تڑپ تھی اللہ پاک اس سے ہم سب لوگوں کو تڑپا دے، اور وہ تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ان کے پسماندگان کی خدمت میں کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ انگلینڈ حاضری کے وقت میں ان سب کی خدمت میں حاضری دوں گا اور علامہ کی قبر پر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔